السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ داستان محرم اسکلم عیشا وسیم، قسط نمبر 48۔ وقت یوں ہی پڑ لگا کر گزر رہا تھا کیونکہ وقت کا کام ہے گزرنا۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور یہ بات ہمیں تب پتہ لگتی ہے جب وقت ہمارے ہاتھ سے ریت کی مانند پھسل جاتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں یہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، ایک یاد کی صورت میں، جن میں خوشی، غمی، احساس، سبق، ملال، رنج، تکلیف، محبت، لوگ شامل ہوتے ہیں، اور یہ یادیں ہی کبھی کبھی آپ کے جینے کا سبب بنتی ہیں۔ اور کبھی کبھی اذیت کا انسان کو نہ اپنا اچھا وقت بھولنا چاہیے نہ برا، کیونکہ سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ یہ دھوپ چھاؤں سا وقت ہی تو ہمیں زندگی گزارنے کی وجہ دیتا ہے۔ نہ کل وقت میرے حق میں تھا نہ آج ہے، میں اب ویسا رہا ہی نہیں جیسا تھا۔ ابھیا تمہارا مجھ سے دور جانا، مجھ سے میری محبت، میرا غرور، میری زندگی سب چھین گیا۔ میں تمہاری محبت میں گنہگار بن گیا، پھر بھی تم مجھ سے بہت دور ہو۔ کیوں تھی ابھیا مجھے تم سے اتنی محبت، جو تمہاری خواہش پر بنا سوچے بنا سمجھے عمل کر بیٹھا، اور جو تحفہ تم مجھے میری وفا کا دے کر گئی ہو نا، وہ مجھ سے بہت بات تو کیا، مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ کیوں ابھیا، تم کہیں سے آ جاؤ اور اسے بتا دو کہ اس کا باپ اتنا برا نہیں جتنا وہ سمجھتا ہے۔ وہ میری ایک نہیں سنتا، کاش تم آج زندہ ہوتی تو اس کے کان مروڑتی اور کہتی میرے کیسے کی بات کیوں نہیں سنتے، اور جو سرد جنگ اس کے اور میرے درمیان چلتی ہے، تمہاری موجودگی اس سب کو ختم کر دیتی۔ میں نے ابھیا تمہارے بارے میں بات صرف حمزہ کو چاہا ہے، اور بہت شدت سے چاہا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے تمہارا مجھ سے چھن جانا میرے برے اعمال کی سزا ہے۔ کاش تمہارے کیسر کی سزا اتنی ہوتی تو حمزہ کی بے رخی، وہ مجھے روز تل تل نہ مار رہی ہوتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، وہ اپنے کمرے میں اندھیرا کیے ہوئے تھے، یہ اندھیرا تو ان کے ساتھ پچھلی 20 سالوں سے تھا۔ نہ وہ اپنا کل بہتر بنا پائے تھے نہ آج۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھے تھے، گود میں ابیحہ ملک کی تصویر موجود تھی۔ میں تمہاری محبت میں بے حس بن گیا اور وہ میری نفرت میں بن رہا ہے۔ جس طرح میری بے حسی مجھ سے میرا سب کچھ دور لے گئی ہے، ڈر ہے کہیں حمزہ کی بے حسی میری سانسیں ہی بند نہ کر دے۔ وہ ابیحہ ملک سے اور باتیں کرنا چاہتے تھے کہ کمرے کے دروازے پر ہونے والی دستک نے ان کے ارادے کو عملی جامہ نہ پہننے دیا۔ انہوں نے ابیحہ ملک کی تصویر پر ایک آخری نگاہ ڈالی، پھر اسے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر بولے، آ جاؤ اسلم۔ اسلم اجازت ملتے ہی اندر داخل ہوا۔ کمرے میں اندھیرا دیکھ کر وہ گہری سانس بھر گیا۔ صاحب جی، صبح ہو گئی ہے۔ اس نے پردے کھڑکی پر سے ہٹائے تو کمرہ روشن ہوا۔ جانتا ہوں اسلم، کوئی نئی بات بتاؤ، وہ تھکے سے انداز میں بولے۔ کیوں رکھتے ہیں اتنا اندھیرا اپنے کمرے میں؟ اسلم نے کمرے کی لائٹس آن کرتے ہوئے کہا۔ کیونکہ یہ مجھے یہ نہیں کہتے کیسر ملک تم برے ہو، یہ مجھ سے نفرت کا اعلان نہیں کرتے، بلکہ مجھے دکھ، درد، تکلیف اور آنسوؤں کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں۔ وہ کرب سے بولے۔ اسلم انہیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ کھانا کمرے میں کھائیں گے یا باہر؟ اسلم نے بات بدلی۔ یہیں لے آؤ، باہر کون سا کوئی میرا انتظار کر رہا ہے؟ وہ تلخ سا مسکراتے ہوئے بولے۔ ہاں، کہہ تو آپ ٹھیک ہی رہے ہیں، مگر حمزہ صاحب گھر پر ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے بھی باہر نہیں جائیں گے؟ اسلم نے شریر مسکراہٹ سے کہا۔ کیسر ملک نے جھکا سر جھٹکے سے اٹھا کر اسے دیکھا۔
ان کی حیرانی پر اسلم نے گہرا مسکرا کر سر ازبات میں ہلایا تو کیسر ملک کا ویران چہرہ پل میں کھل اٹھا۔ سچ میں اسلم، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے ان کی ویل چیئر کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ مسٹر کیسر، اب کیا ارادے ہیں آپ کے؟ وہ شوخی سے بولا۔ وہ مسکرا دیے۔ ظاہر سی بات ہے، محبت میں کرتا ہوں، وہ تھوڑی جو وہ بھاگا بھاگا میرے پاس آئے گا کیونکہ دیکھنے کی تڑپ مجھے ہے، اسے تھوڑی۔ پچھلے 4 مہینوں سے تڑپا رہا ہے۔ وہ شکوہ کر گئے تھے۔ اب اسلم انہیں کیا بتاتا کہ وہ ہر روز رات کو جتنی مرضی لیٹ آئے، ان کے کمرے میں حاضری ضرور لگاتا تھا۔ چلیں؟ ہاں ہاں چلو، وہ بچوں کیسے انداز سے بولے۔ اسلم مسکرا دیا اور ان کی ویل چیئر گھسیٹتا ہوا باہر کی سمت بڑھا تھا۔ انہیں باہر آئے 10 منٹ ہو گئے تھے اور ان 10 منٹوں میں انہوں نے سب ملازموں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسلم، ابلے ہوئے انڈے تو لاؤ، حمزہ شوق سے کھاتا ہے، انہوں نے کھانے سے بھری میز پر طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ صاحب جی، آ رہے ہیں انڈے بھی۔ اسلم ان کے چہرے پر چھائی خوشی دیکھ کر ان کی نظر اتار گیا تھا۔ اسلم، حمزہ بڑی عجلت میں سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ یار جلدی، وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ سامنے کیسر ملک پر نظریں پڑیں۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ کیسر کی آنکھیں چمکیں، اس کا سلام کرنا ان کا دن بنا گیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ حمزہ آؤ، میں نے دیکھو تمہارے لیے یہ سب۔ ان کی زبان کو بریک لگی کیونکہ حمزہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ حمزہ، میں نے سوچا ہم ساتھ ناشتہ کریں تو اس لیے کیا، اگر نہیں کھانا تو میں۔ مگر حمزہ ان کے چہرے کی رونق دیکھ رہا تھا۔ پچھلے 4 مہینوں سے اس کا اور اور کیسر ملک کا سامنا ایک دو بار ہی ہوا تھا، وہ بھی سرسری سا۔ وہ صبح کا نکلا، رات کو دیر سے گھر آتا تھا، لیکن ان کے کمرے میں جا کر انہیں دیکھنا حمزہ کی مصروفیت میں شامل تھا۔ ان 4 مہینوں میں اسے کیسر ملک کے چہرے پر اذیت کے سوا کچھ ڈھونڈنے سے بھی نہ ملا، مگر آج ان کے چہرے کی چمک بتا رہی تھی وہ خوش ہیں۔ حالانکہ آج کا دن سب دنوں سے مختلف تھا۔ آج کے دن 3 اپریل کو ان کی محبوب بیوی ان سے جدا ہوئی تھی۔ آج ابیحہ ملک کی برسی تھی، مگر وہ اس دن غمزدہ نہیں ہوتے تھے کیونکہ آج کے دن ان کا بیٹا، ان کا حمزہ، ان پر خاص قسم کی کرم نوازی کرتا تھا، صرف ان کی سنتا تھا، اپنی اصلی سائیڈ ان پر عیاں کرتا تھا، فکر دکھاتا تھا، اور اس دن کا ایک ایک لمحہ کیسر ملک گزارتے نہیں جیتے تھے۔ حمزہ، ٹھنڈا ہو رہا ہے ناشتہ؟ کیسر ملک اس کی نظروں کا مرکز اپنے آپ کو پا کر گھبرائے تھے۔ حمزہ کے لب مسکرائے تھے، پھر کرسی گھسیٹی اور اس پر بیٹھا تھا۔ اسلم انہیں ایک دوسرے میں مصروف دیکھ کر وہاں سے نکلا تھا۔ حمزہ نے ان کی پلیٹ بنائی تھی اور ان کے سامنے رکھی۔ وہ مسکرا کر کھانا شروع کر گئے۔ تم نہیں کھاؤ گے؟ نہیں کھاؤں گا، مگر آپ کے ہاتھوں سے، حمزہ نے فرمائش کی۔ اچھا۔ انہوں نے جو پہلا نوالا بنایا ہوا تھا وہی حمزہ کی سمت بڑھایا۔ حمزہ جو کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، آگے ہو کر وہ نوالا اپنے حلق میں اتار گیا۔ کیسر ملک ایک نوالا اسے کھلاتے اور ایک نوالا خود کھاتے۔ بیٹا جی، اس عمر میں لوگ اپنے پوتے کو اس طرح کھلاتے ہیں، نہ کہ اپنی اولاد کو، کیسر ملک مسکراتے ہوئے بولے، مگر حمزہ کے جواب نے انہیں ہنسی روکنے پر مجبور کیا۔ پوتا کیوں، پوتی کیوں نہیں؟ اس نے سنجیدہ سے لہجے میں پوچھا۔ کیسر ملک آج اس کا موڈ خراب کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے بات کا رخ بدل گئے۔ پہلے تم میری بہو تو لے آؤ، پوتا ہوگا یا پوتی، دونوں ہی مجھے عزیز ہوں گے، وہ دل سے بولے۔ حمزہ مسکرا دیا۔ وہ تو آپ بھول ہی جائیں، محترمہ آپ کے بیٹے کو گھاس ہی نہیں ڈال رہی۔ اس کی بات پر کیسر ملک حیران ہوئے۔ کیوں بھول جاؤں؟ وہ نہیں ڈال رہی گھاس، تم ہی ڈال دو۔ انہیں میں ہی نہیں پسند، میری ڈالی ہوئی گھاس خاک پسند آئے گی؟ کیسر ملک نے اپنے ہاتھ ٹیشو پیپر سے صاف کرتے ہوئے اسے باغور دیکھا۔ کتنی دفعہ ڈال چکے ہو؟ ایک دفعہ، کیسر ملک کا قہقہ گونجا۔ اور ابھی سے تھک گئے؟ انہوں نے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے دریافت کیا۔ نہیں، وقت دیا ہے انہیں سوچنے کا، ابھی پسند نہیں کرتی اور پھر مجھے اتنے نخرے دکھاتی ہیں۔ جس دن پسند آ گیا اس دن کیا کریں گی؟ اس نے جھرجھری لی۔ تو تم پہلے تھوڑی ہو، ہر لڑکی اپنے چاہنے والے کو نخرے دکھاتی ہے، میں تو بھئی اپنی بہو کے ساتھ ہوں گا۔
کیسر ملک نے اسے اپنے ارادے بتائے۔ حمزہ کا منہ حیرت سے کھلا۔ آپ پارٹی بدل رہے ہیں، جانتا ہوں نقصان اٹھائیں گے آپ۔ نقصان سے ہی تو بچ رہا ہوں۔ مطلب؟ مطلب جب اسے ہی میں اپنی بیٹی بنا لوں گا تو وہ میرے بیٹے کو کبھی مجھ سے دور نہیں کرے گی۔ اور ویسے بھی وہ میرے ویران سے گھر میں خوشیوں کا سما بنائے گی، تو اتنا ساتھ تو میرا بھی دینا بنتا ہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے مگر حمزہ تو ان کی پہلی بات پر حیران رہ گیا تھا۔ وہ کیوں دیتے تھے وہ کیوں رہتے تھے اس کے لیے انسیکیور، کیوں کرتے تھے اس سے اتنی محبت؟ وہ کرسی سے اٹھا تھا اور ان کے کمزور سے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام گیا۔ پرواہ ایسی نہیں ہے، علم ہے مجھے۔ پھر ایسا کیوں سوچا آپ نے؟ حمزہ وقت اور حالات نے سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ہر بات کے دو مطلب ہوتے ہیں، منفی اور مثبت۔ میں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا، جو من میں آیا کر گیا، اور اسی سب میں کیسر ملک برباد ہو گیا۔ حمزہ ان کے ڈر کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ یقین کریں آپ کا حمزہ کبھی ایسا نہیں ہونے دے گا، انشاءاللہ۔ وہ مسکرا دیے۔ چلے میں نکلتا ہوں، پہلے قبرستان جاؤں گا مما کی قبر پر فاتحہ پڑھنے، پھر آفس جاؤں گا۔ آپ اپنا خیال رکھنا اور میرا انتظار کرنا، آج جلدی آؤں گا۔ وہ مصروف سے انداز میں بولتا ہوا باہر کی سمت نکلا تھا۔ کیسر ملک کو ابیحہ ملک کی یاد شدت سے آئی تھی۔ مما، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ رائمہ کی آواز پر زنیرہ بیگم، جو اپنی سوچوں میں گم تھی، ہوش میں آئی۔ کچھ نہیں۔ کیوں، کوئی کام تھا؟ نہیں، زارا مامی آپ کو بلا رہی ہیں۔ رائمہ نے ان کے چہرے پر نظریں جمائے کہا۔ اچھا، کیا سوچ رہی تھی آپ؟ وہ ان کے پاس جا کر بولی۔ کچھ خاص نہیں، یعنی کچھ سوچ رہی تھی۔ اس نے مشکوک نظروں سے انہیں دیکھا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے تم میری ماں ہو، انہوں نے کلس کر کہا۔ رائمہ کی ہنسی نکلی۔ بتائیں نا، میں یہ سوچ رہی تھی وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، پتہ ہی نہیں لگا 5 مہینے بھی گزر گئے تمہاری اور شایان کی شادی کو، اور ایک دن میں اپنی آئمہ کو بھی رخصت کر رہی ہوں گی۔ وہ کھوئے سے لہجے میں بولی۔ درست فرمایا آپ نے پھوپھی حضور۔ انم ٹیرس کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی، ان دونوں کے دیکھنے پر مسکرا دی۔ بھابھی جان آپ کو پھپھو کو لینے بھیجا تھا، نہ کہ چغلیاں کرنے، انم نے کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہم نے کوئی چغلیاں نہیں کی، رائمہ نے اسے حقیقت بتائی۔ اللہ توبہ معاف کرے، ابھی تو اپنی نند یعنی میری شکایت آپ پھپھو کو لگا رہی تھی، انم نے چلاکی سے کہا۔ مما، میں نے آپ کو انم آپی کی کوئی شکایت لگائی ہے؟ رائمہ نے زنیرہ شاہ سے تصدیق چاہی۔ پھپھو سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ وہ تو آپ سے یہی کہہ رہی تھی بس بیٹا تم شایان کو قابو میں کرو، باقی میرا کام ہے۔ رائمہ اور زنیرہ شاہ کی آنکھیں پھیلیں۔ انم نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ اللہ معاف کرے، کتنی لڑاکا ہیں آپ دونوں۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ انم بیٹا، تم پھپھو پاپا اور چھوٹے پاپا کتنا پیار کرتے ہیں آپ سے، اور بھروسہ بھی۔ اور رائمہ بھابھی، صرف آپ ہی نہیں، اس شاہ ویلی کی بہو میں بھی بننے والی ہوں، تو وعدہ کریں آپ دونوں میرے ساتھ مل کر چغلیاں کریں گی۔ اس نے اپنا ہاتھ ان دونوں کے سامنے پھیلا کر وعدہ لینا چاہا، لیکن افسوس میری کوئی نند نہیں ہے، اوپر سے ایک ساس ملی وہ بھی حلوہ، بھئی وہ ہی میرے لیے جابر بن حیان ہوتی تو کتنا مزہ آتا۔ وہ کہتی تم میرے میر کے قابل نہیں ہو، کوئی تو ٹوئسٹ ہوتا میری کہانی میں۔ وہ ابھی بول رہی تھی کہ زارا بیگم کی آواز پر پلٹی۔ بنو گی تو تم میری ہی بہو، ورنہ ساری عمر اپنے میر کو کنوارا رکھوں گی، انہوں نے محبت سے کہا۔ زارا شاہ کی ہنسی نکلی۔ وہ کتنے غور سے انم کی باتیں سن رہی تھیں، اگر ابھی بھی انم اصلی مدعے پر نہ آتی تو وہ رو دیتی۔ اف انم آپی، آپ نے ڈرا ہی دیا تھا۔ ویسے اگر آپ دونوں سچ میں ایسا کر رہی ہوتی تو کتنا مزہ آتا، انم نے منہ پھلا کر کہا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا تھا، اگر میری ایک اور بیٹی ہوتی تو وہ میں میر کو دے دیتی، تب تمہیں اپنی کہانی میں مزہ آتا، زنیرہ شاہ نے شرارت سے کہا۔ اف توبہ، آپ اچھی ہی ٹھیک ہیں، اور نہیں چاہیے مجھے ٹوسٹ اپنی کہانی میں جس میں اپنا میر کسی کو دوں۔ اس نے جس انداز میں کہا تھا وہ انداز ان تینوں کی ہنسی کو ٹیرس میں گونجنے کا سبب بنا تھا۔ انم بھی کھسیانی سی ہنسی ہنس دی۔
بس چند دن اور پھر تم سے میر کبھی دور نہیں ہوگا۔ زارا بیگم نے اسے گلے سے لگایا۔ انشاءاللہ۔ رائمہ زنیرہ اور انم کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، خالص مسکراہٹ، حسد جلن سے پاک۔ چلو بھائی، آئمہ بلا رہی ہے ہم سب کو، اس کے میر بھائی ٹی وی پر آ رہے ہیں۔ زارا بیگم نے آئمہ کا پیغام سب کو دیا تو وہ سب بھی باہر لانچ کی سمت بڑھے تھے، جدھر آئمہ اپنی دی جان کی گود میں سر رکھے ہوئے صوفے پر دراز تھی، آنکھیں بڑی سی ایل سی ڈی پر جمی تھیں۔ آج اس نے چھٹی کی تھی تاکہ وہ اپنے میر بھائی کا انٹرویو آرام سے دیکھ سکے۔ وہ چاروں بھی صوفوں پر اپنی اپنی جگہ سنبھال گئی تھیں۔ نوری! زارا بیگم نے نوری کو آواز دی تو نوری کے ساتھ زارا بیگم بھی کچن سے باہر تشریف لائیں۔ نوری کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں سنیکس وغیرہ کی چند اشیاء موجود تھیں، اور ردا بیگم کے ہاتھ میں جو ٹرے تھی اس میں بڑوں کے لیے چائے اور چھوٹوں کے لیے جوس رکھا گیا تھا۔ جی زارا باجی! نوری کے پکارنے پر وہ مسکرا کر سر نفی میں ہلا گئیں۔ یہی کہنا تھا میں نے، مگر بھابھی لے آئیں۔ ردا بیگم نے ٹرے سامنے ٹیبل پر رکھی اور رائمہ کے برابر خالی جگہ پر جا بیٹھیں۔ اس نے گردن گھما کر حیرانی سے انہیں دیکھا۔ اس کا دیکھنا ردا بیگم نے بخوبی محسوس کیا، مگر ظاہر نہ کیا۔ وہ اس دن سے بدلنے کی کوشش کر رہی تھیں جس دن فروا نے ان سے یہ کہا تھا کہ وہ سب ٹھیک کر سکتی تھیں۔ وہ زرینہ کو کہہ سکتی تھیں کہ اپنی بیٹی اور اپنے شوہر کو دیکھو۔ اگر دیکھا جائے تو انہیں ان سب سے اپنا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ تو زرینہ کی وجہ سے سب سے خفا ہوئی تھیں، اور کب وہ اس سب کو اپنی انا کا مسئلہ بنا گئی تھیں۔ ان گزرے مہینوں میں ردا بیگم اپنے اندر تبدیلی لا گئی تھیں جس سے ان کا دل مطمئن ہوا تھا۔ آ گئے میر بھائی! آئمہ نے جوش سے کہا۔ سب کی نظریں ایل سی ڈی کی اسکرین میں نظر آتے میر پر تھیں، جو گرے کلر کی جینس پر وائٹ کلر کا ہائی نیک پہنے ہوئے تھا، اس پر گرے کلر کی جینس کی جیکٹ پہنے ہوئے، اس کی سفید رنگت پر اس کے مغروریت لیے نین نقش، وہ پورا وجاہت کا شہکار لگ رہا تھا۔ السلام علیکم! آپ سب دیکھ رہے ہیں ستاروں کی دنیا۔ میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ زوبیہ سلطان، اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں مسٹر شاہمیر شاہ، انڈسٹری کی دنیا کا وہ ستارہ جو لاکھوں لوگوں کے دلوں میں آباد ہیں۔ ان کی اداکاری ہو یا گلوکاری، دونوں میں ہی وہ اپنا بیسٹ دیتے ہیں۔ تو چلیں چلتے ہیں اپنے شو کی جانب اور ملواتے ہیں اس عظیم ہستی سے جن کو جاننے کے لیے آپ سب بھی بےتاب ہیں اور میں بھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کیمرہ شاہمیر کی طرف گھوما۔